قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت وقت میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی کچھ آیاتوں کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے 6 بڑے امتحانات لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک امتحان کے اندر کامیاب ہوا۔ سامنے آ جائے، قریب قریب آ جائے کے بعد سمجھ آ جائے۔ پہلا امتحان کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کے اندر آنکھ کھولی تھی وہ گھر والے مشرک بھی اور بت بنا کر بت کو بیچتے تھے۔ دوسرا امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کے لیے مبعوث فرمایا تھا وہ قوم بھی بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ ایک داعی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی دعوت کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر سے کرے، تب وہ داعی جا کے کامیاب ہوتا ہے، کامیاب داعی بنتا ہے۔ اگر ایک داعی اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں دیتا، باہر دعوت دیتا پھرتا، تو یہ داعی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت سب سے پہلی اپنی والد کو دی۔ اس کے سامنے توحید پیش کر دیا کہ ابو جی تم جس طرف جا رہے ہو، تم اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے جس اسباب کو اپناتے ہو یہ سبب تمہیں نجات نہیں دلا سکتے۔ باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دے ڈالا کہ ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا تو پھر میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ اب اپنے گھر کے بعد اپنی قوم کی باری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعوت کو قوم کے سامنے رکھے، لیکن جب قوم کے سامنے رکھا تو قوم باپ سے بھی سخت نکل آئے۔ جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانی دشمن بن گئے۔ گھر کے اندر والد بھی دشمن، باہر قوم بھی دشمن۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کے اندر حوصلہ نہیں ہارا، ہر ایک امتحان کے اندر ثابت قدم رہا، پرسکون رہا
اور اپنی قوم کے ساتھ کچھ گفتگو فرمائی، اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ جو آپ تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے جا کے بت خانہ کے اندر رکھ کے اس کو رب مانتے ہو، وہ تو اتنا کمزور مخلوق ہے کہ تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچائے تو یہ روک نہیں سکتے، خود سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ عجیب قوم ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اس کو رب مانتے ہو۔ لیکن یاد رکھو جو شرک کی بیماری ہے نا، یہ سمجھ لو کہ روح کی کینسر ہے۔ جسمانی کینسر کی تقریباً علاج نکل پڑی ہے، لیکن جو روح کی کینسر ہے وہ شرک ہے۔ اس کی واحد علاج یہ ہے کہ جو بندہ اس بیماری کے اندر، جس کا روح اس بیماری کے اندر، اس کینسر کے اندر مبتلا ہے، اس کا علاج واحد ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے اس مبارک کلمہ کا اقرار کیا، اس کی روح کی جو کینسر تھی اس کو علاج مل گئی۔ لیکن اس کا وقت مقرر ہے۔ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، جب تک نزع کا وقت نہیں آتا، اگر اقرار کرو گے تو اس کینسر سے آپ کو نجات ملے گا۔ لیکن آپ کی روح آپ کی جسم سے پرواز کرنے کے بعد اب یہ نسخہ بھی کارآمد نہیں ہو سکتی، اس کا وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی چانس بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی سفارت چلا دے، یا بڑے حسب نسب کا بندہ ہو، یا کوئی پیسے کا معاملہ ہو، وہاں کچھ نہیں چلتے بھائی۔ وہاں صرف اور صرف ایمان کی بات، نیک اعمال کا ذکر چلتا ہے۔ جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس نہیں وہ ناکام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کے بندو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا، زمین کو، آسمان کو، اس کو چھوڑ کر کے تم ان مورتیوں کی پوجا کرنے لگے ہو۔ انہوں نے کہا ابراہیم تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ ہم خود نہیں کرتے، ہم نے اپنے باپ دادے کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں سے سنا ہے کہ ان کے باپ دادے بھی ایسے کرتے تھے۔ اب تم آئے ہو کوئی نیا دین لے کے، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ دلیل ان کے پاس کچھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، توحید کی دعوت سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ان کو شرک ہو چکا ہے، شرک کی بیماری ان کو لاحق ہو چکی ہے۔ ان کو اس انداز میں سمجھاؤ، ایسے حکمت کے ساتھ سمجھاؤ کہ یہ خود ہی اپنی اس نفس کو، اپنے آپ کو ملامت کرے اپنی شرک کے اوپر۔ یہ سوچ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دماغ کے اندر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر۔ اتفاق کے بات یہ ہوئی کہ ایک دن قوم کا میلہ کا دن آیا، جس کے اندر چھوٹے بڑے عورتیں، بڑے بڑے جنوں کے جو پجاری ہیں، راہبیں ہیں، جتنے بھی ہیں، سارے اس محفل کے اندر، اس میلے کے اندر شرکت کرنے جاتے ہیں۔ صبح صبح بت خانہ کے اندر حاضری کی، مٹھائی شٹائی لی، چڑھاوے چڑھا کر دی، میلے کے اوپر چل پڑے۔ وہاں شراب شباب ہر قسم کی برائی، شام کو وہاں سے آ کے پھر وہی بت خانہ کے اندر ان کو حاضری دے کے واپس گھروں کے اندر آنا۔ تو جو کہ محلے کے اندر ہے، ایک علاقہ میں رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی جوان ہیں۔ محلہ والوں کا ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ اب یہ جو قوم تھی یہ شرک کے اندر تو بتوں کی عبادت کرتے کرتے، لیکن بتوں کے ساتھ ساتھ یہ ستاروں کی بھی عبادت کرتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، وہ یہ سمجھ کہ شاید
حضرت ابراہیم کو کسی نہ ستارے کی نحوست لاحق ہو چکی ہے، اس لیے حضرت ابراہیم بیمار ہے۔ اور پہلی گفتگو کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات بتائی تھی کہ یاد رکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کے ساتھ ایسا چال چلوں گا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے، پھر تم اپنے ظلم کے اوپر، اپنی اس برائی کے اوپر خود ہی اقرار کر دو گے۔ باتوں باتوں میں بات کرتی ہوئی اب سارے بڑے چھوٹے مرد عورتیں سارے اس میلے کے اندر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، ان کا یہ وقت ہے کہ وہ کر کے دکھاؤ کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ کتنا کمزور ہے۔ اب جب سارے لوگ اس میلے کے اندر چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تبر لی اور اس وقت کی سب سے بڑی بت خانہ ہیکل، وہاں جب گیا تو بڑے قسم کے ماڈل، مختلف ماڈل کے بت کھڑے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، ایک ان میں سب سے بڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دروازے تک پہنچا تو پھر ان سے گفتگو کی، وہ بھی قرآن کا اللہ رب العزت نے حصہ بنا دیا۔ کہاں کہ تمہارے سامنے یہ مٹھائیاں، یہ حلوہ، یہ سوجی، یہ سیویاں، یہ جناب مرغ پلاؤ رکھا ہو، یہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے بتائیے تو کھاؤ۔ اور میں تم سے بات کرتا ہوں تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ ان کو ڈانٹنے لگا، جلال کے اندر آ گیا، اور پھر ہاتھ کے اندر جو تبر تھا ان سے سارے بتوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ ان میں سے صرف ایک بت کو چھوڑ دیا، باقی سب کو جناب سب کے ٹکڑے کر دیے۔ اب قوم اپنی موج مستی کے اندر، میلے کے اندر مصروف ہے۔ شام کے ٹائم وہ آئے واپس کہ چلو ہم نے بڑا نیک کام کر کے آئے ہیں میلے سے، اب اپنے خداؤں کے پاس جا کے کوئی غلطی شلطی ہو گئی تو کیا کرے، معافی شافی مانگ لے، وہ چڑھاوے جو رکھے اس کے اندر اور اضافہ کر دے، مٹھائیوں کا ذرا اور اضافہ کر دے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے جب دیکھا کہ خداؤں کی تو بیڑ غرق ہو گئی، خداؤں کے ساتھ وہ کام ہو چکا ہے جو کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب سارے پریشان ہو گئے کہ بھائی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے ظلم کیا؟ شور مچ گیا۔ صرف ایک بڑا جو ہے وہ ایک تبر لے کے کھڑا ہے، باقی سارے ختم ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی برائی بھی بیان کی تھی، اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والا تھا اس کا بھی باتوں باتوں میں اظہار کر دیا تھا۔ انہوں نے ان دو میں سے دو بندے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم یہ جو کام کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ کام اس شخص نے کیا ہے جو ان بتوں کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ پادری شاہدہ نے کہا بلا کر لیا اس استاد کو، انہوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ بڑے ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی۔ عجیب قسم کے لوگ، اگر یہ خدا ہے تو اپنی حفاظت کس طرح نہیں کر سکا، اتنا کمزور ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جس کو شرک کی بیماری لاحق ہو اس کا عقل کام نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رایا پوری دنیا موجود ہے، چھوٹے بڑے، عوام، خواص، ہاں جی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے یہ ظلم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب جس مقصد کے لیے میں نے کیا تھا وہی مقصد اب ان کے سامنے میں بیان کروں گا کہ بھائی تم کتنے ظالم لوگ ہو، تمہارے خداؤں کو خود ہی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے۔ تو جب وہ اتنی کمزور مخلوق ہے کہ تم ان کی عبادت کس طرح کرتے ہو، ان کو اپنا رب کس طرح مانتے ہو، ان کو مشکل کشا کس طرح مانتے ہو، ان کو حاجت روا کس طرح مانتے ہو، وہ تو اتنا کمزور مخلوق، دل میں ہی سوچا۔ دوبارہ پوچھا، ہاں ابراہیم بتا کہ یہ ہمارے اس معبودین کے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے سے پوچھو جس کے پاس آلہ،
واردات بھی موجود ہے، آلے قتل بھی موجود ہے، اس سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے۔ بڑا تو یہ موجود بیٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھا بھائی چھوٹوں کے ساتھ یہ ظلم، شاید اس کو غصہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ جب یہ بات کی تو وہ اندر سے اندر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ واقعی ہم تو بڑے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، ان بیچاروں کے ساتھ اتنا ظلم ہو چکا ہے، بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اس کو بھی معلوم نہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ کس نے کیا، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں، یہ بات نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اور ہم ان کو رب مانتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنے حوائج کو رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پوچھو ان سے، تو ایک دفعہ تو انہوں نے سب نے سر جھکائے شرم کی وجہ سے، اس کو بندہ ملامت کرے، کسی بندے سے غلطی ہو جا کر اس کو آپ ملامت کرے تو اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لیں، انہوں نے سب سے پہلے تو نیچے دیکھ کر اپنے اندر اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دی، اس کے بعد کھڑے ہو کر کہا ابراہیم تجھے تو معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، تجھے تو معلوم ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، تجھے تو معلوم ہے کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بول پڑا کہ تم سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہے، تم ایسے چیز کی عبادت کرتے ہو، ایسے کمزور مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ تمہارے کیا دفاع کرے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ بات ان کے سامنے رکھے وہ حضرت ابراہیم کے پیغام کو مان کر کے ایمان لے آتے، لیکن جس کو رب العالمین بدبخت بنائے اس کو سمجھ نہیں آتے۔ ان کے پجاریوں نے اعلان کر دیا کہ لوگوں اپنے خداؤں کا اس بندے سے انتقام لو، بدلہ لو، انہوں نے تو بڑا ظلم کیا ہے، اب ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ سارے واقعات کو قرآن کا حصہ بنا فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم اور والد کو کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تصویریں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، آگے بیٹھے ہو اس سے مانگتے ہو، یہ کیا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کیا کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادے کو ایسے کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارے باپ دادے ہمارے اصول یہ کرتے تھے تو ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا تم اور تمہارے باپ دادے بڑے گمراہی کے اندر ہے، واضح گمراہی کے اندر ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس کریم رب کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو قوم نے کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم تو کیا کوئی حق بات لے کر ہمارے پاس آئے ہو یا ہمارے ساتھ اینی مذاق کرتے ہو؟ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی ہے دعوت، کوئی دین ہے کہ وہ ہم سامنے بیان کر دے، یا ویسے گپ شپ لگاتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا تمہارا بل میں تو مذاق نہیں کرتا، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، وہ کیا ہے؟ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، انہیں کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی کے اوپر ہوں، میں اس کو مانتا ہوں کہ رب تو وہ ہے جس نے کائنات بنایا ہے، زمین آسمان بنایا ہے، تم ہی بنایا ہے، وہ تمہارا رب ہے، تم جس کو رب سمجھتے ہو وہ رب نہیں ہے۔ اور آگے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم تمہارے ان بتوں کے ساتھ میں کارروائی کروں گا، ان کے ساتھ میں چال چلوں گا،
تولوا مدبرین، جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ میرے کے اندر، پھر میں ان کا خیال رکھوں گا، ان کے ساتھ ایک تدبیر چلوں گا تاکہ تم لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ رب بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بت خانہ کے اندر کیا، ان تمام کا سر قلم کر دیا۔ اب قوم کے پاس دلیل کوئی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کی دلیل سے مقابلہ کرے، سوائے اس بات کی کہ انہوں نے حضرت ابراہیم سے انتقام لینے کی قسمیں کھانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں بدلہ لینا ہے، اور اب یہ خبر عوام تک تھی، اور اب یہ خبر اس وقت کے بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی کہ ایک ایسا بندہ ہے جو ان بتوں کو رب نہیں مانتا، اور یہ لوگ بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور نمرود کو بھی اپنا نعوذ باللہ رب مانتے تھے، نمرود کو بھی رب مانتے تھے۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ ابراہیم، تو کوئی سنا ہے کہ تو نے کوئی نیا دین لے کر آئے ہو ہمارے پاس، اور یہ بھی سنا ہے کہ جو ہمارے باپ دادے جن کی عبادت کرتے تھے تم نے اس عبادت کو رد کیا ہے اور مجھے بھی رب نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تو بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے، نہ تو رب ہے نہ یہ بت رب ہے، تم تو ہماری طرح انسان ہے، مخلوق ہے، تم کس طرح رب بن سکتے ہو؟ نمرود نے کہا حضرت ابراہیم سے تو پھر مجھے بتاؤ، جس رب کی تم عبادت کرتے ہو ان کی کوئی صفت تو بیان کر جو میرے اندر یا ان بتوں کے اندر نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، جس کے قبضے میں کیا ہے؟ زندگی اور موت ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے مار دے۔ نمرود نے کہا یہ کون سا مشکل کام، یہ تو بڑا آسان کام ہے، زندگی اور موت دینا بڑا آسان کام ہے، یہ تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے ایک بندہ گزر رہا تھا راستے پہ، بے گناہ، اس کو حکم دیا جلا کے اس کا سر قلم کر دو بھائی، انہوں نے اس کا سر قلم کر دی۔ اور ایک ایسا مجرم تھا جس کو سزائے موت ہو چکے تھے، صرف عمل درآمد کی کمی تھی، وہاں حکم دیا کہ اس کو جناب رہا کر دو۔ ہاں ابراہیم تو کہہ رہا تھا زندگی اور موت دینے والی، تو ایک بندہ زندہ تھا میں نے اس کو موت دے دی، ایک مرنے کی جناب حد تک پہنچ چکا تھا، یعنی ہمارے کاغذات میں وہ مردہ تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بیچارے نمرود کو موت اور زندگی کا، حیات اور ممات کا علم ہی نہیں ہے، کہ موت اس کو نہیں کہتے کہ تو ایک انجان بندے کو بے قصور کو مار دو، حیات اس کو نہیں کہتے کہ تم ایک مجرم کو چھوڑ دو۔ زندگی نام ہے عدم سے وجود میں لانا، اس کو کہتے ہیں حیات۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ روح کو جسم سے نکال کر کے اس پر قبضہ کرنا، اور وہ نمرود کی بس کی بات تو نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو کسی اور طریقے سے سمجھاؤں تاکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ انہوں نے کہا میرا رب وہی ہے، ہم اس ذات کو رب مانتے ہیں کہ جو سورج کو صبح مشرق سے نکالتا ہے مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، میرا رب وہ۔ اب اس کا انکار نمرود بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ بھی مشاہدہ کرتا تھا، واقعی اس طرح سورج نکلتی ہے مشرق سے، مغرب کے اندر غروب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تو اپنے آپ کو رب مانتا ہے تو اس کا عکس کر کے دکھا، تو ایسا کر کہ مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق کے اندر غروب کر۔ فَقُلْ الَّذِي كَفَرَ، جب یہ کہا تو نمرود لاجواب ہو، کیونکہ نمرود کو معلوم تھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ لیکن اس دلیل کے اندر مبہوت ہونے کی بجائے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اگلا ایک اور اعلان کر دیا، انہوں نے کہا میرے عوام، آج میں اور آپ نے اپنے خداؤں کا بدلہ لینا ہے حضرت ابراہیم سے،
اور وہ کیا بدلے؟ کہا کہ اس کو جلا دیا جائے. کیا کہا؟ اس کو جلا دیا جائے گا. یہ تیسرا امتحان ہے. لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، انہوں نے تو بڑا ظلم کیا ہے ہمارے معبودین کے ساتھ. دوستو پھر سارے قوم نے 40 دن تک ایک جگہ میں آگ جلائی، اور اتنا شدید آگ کہ اس آگ کے اوپر پرندہ بھی نہیں گزرتا، کئی میل قریب کوئی جاندار نہیں زندہ رہ سکتا تھا. کہا کہ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو پھینک دیا جائے. اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ بڑی زیادتی کی. اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا. جب پھینکا تو رب نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈا ہو جا اور سلامتی والا ہو جا. اور یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ آگ کے اندر جلانے کی طاقت رب نے رکھا ہے. اگر وہ رب اس آگ سے جلانے والی طاقت کھینچ لے، آگ جلا نہیں سکتا. مفسرین نے فرمایا کہ جب یہ حکم ہوا یا نار کونی بردن، تو آگ پوری دنیا کا آگ اتنا ٹھنڈا ہوا کہ اس آگ کی ٹھنڈک سے لوگوں کو تکلیف ہونے لگے. یا نار کونی بردن و سلام، بردن کے ساتھ جب سلام کا لفظ آیا تو پھر اس کے اندر وہ ٹھنڈک ہوئی جس سے اگلے کو نقصان، ٹھنڈک کا تکلیف نہ پہنچے. ساری دنیا کی آگ. پھر اگلا لفظ علی ابراہیم، جب یہ لفظ آیا تو وہ آگ صرف اور صرف حضرت ابراہیم کے اوپر ٹھنڈا بھی ہو گیا، سلامتی والا بھی ہو گیا. اور وہی آگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت ابراہیم اس آگ کے اندر جل کے ختم ہوگا، لیکن رب العالمین نے اس آگ سے حضرت ابراہیم کے ہاتھ پاؤں جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ رسیاں جل گئی. حضرت ابراہیم کی جسم مبارک سے ایک بال بھی نہیں جلا. بعد میں کسی نے پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ بتایا حضرت ابراہیم تمہارے زندگی کی سب سے خوبصورت دن کیا ہے؟ فرمایا میرے زندگی کے سب سے خوبصورت دن وہ ہے کہ میں نے توحید کی خاطر 40 دن اس آگ کے اندر گزارے. اللہ نے اس آگ کو پھول بنا دیا حضرت ابراہیم کے واسطے. اس لیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر رب العالمین اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی ہر حالت کے اندر مدد کرتا. اب اس آگ کا امتحان تیسرا ختم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ لوگ تو میری بات نہیں مانتے، پر ملک خدا تنگ نیست، اللہ کا ملک تو تنگ نہیں، میں نے اس پیغام کو نہیں چھوڑنا. یہ نہ صحیح تو اگلا ملک صحیح. اپنے ملک سے ہجرت کرنا پڑا. اور ہر ایک بندے کو اپنے علاقے سے بڑی محبت ہوتی، اور ایک حد تک یہ محبت جائز بھی ہے. مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کرام نے بڑے تکالیف گزارے ہیں، لیکن جب آپ سارے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ کی یاد میں آپ اشعار پڑھا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کی ان چشموں کو یاد کر کے اشعار پڑھتے تھے. حالانکہ مکہ کے اندر اس کے ساتھ جو ظلم ہے، ایسا ظلم انسان سن کے جسم کے اوپر کب تک کی تعلیم ہوتی. پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب یہاں میرا گزارا نہیں ہے. صرف اور صرف آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی بیوی حضرت سارہ کے علاوہ کسی نے بھی حضرت ابراہیم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا. آپ نے وہیں سے ہجرت کی، نابلس شہر، پھر وہاں سے فلسطین، پھر وہاں سے مصر. مصر کے اندر وہ ملک جبار کے واقعے پیش آئے. وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، جو بھی مرد عورت گزرتی مرد عورت کی عزت پر حملہ کرتے تھے. انہوں نے حضرت سارہ کو دیکھا، کنٹرول میں لانا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہا تو اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا. وہ سمجھ گئے کہ کوئی بڑے ہستی، ہم قریب نہیں جا سکتے. ان سے معافی مانگی اور ان کی اس قدر اور منزلت کو دیکھ کر کے حضرت ہاجرہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہے، اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکاح کی، جس کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا. یہ 4 امتحانات مختصر بھی وقت نہیں ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد 2 بڑے امتحانات رہتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اس وقت تک کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا عمر 100 سال ہے یا 99 سال ہے یا 84 سال ہے.
لیکن اب تک کوئی اولاد نہیں ہے. اب اس عمر کے اندر اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. پھر حضرت حاجر کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوتا ہے اور پھر اللہ کا ایک اور حکم آتا ہے, بہت بڑا امتحان. اب اس بچے کو یہاں گھر میں نہیں چھوڑنا, جہاں اس وقت بیت اللہ ہے وہاں صرف ایک درخت تھی, وہاں جا کے چھوڑ کے آ جاتا. انشاءاللہ حاضر زندگی نے اگر وفا کی تو انشاء عید کے دن وہ دو امتحانات آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ رب سے دعا ہے کہ جو سنا پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ حاضر پوری 7 بجے ادا ہوں گی. تمام دوست ابھی سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عید کی نماز سے پہلے آپ نے انشاءاللہ مسجد میں آنا ہے, عید کی نماز پڑھنی ہے.